اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد لأہلہ والصلاة علی اما بعد۔ سوگواران حسین، ماتمداران سید الشہداء، حسین کے عزاداروں، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ جلسہ، یہ عزاخانہ، یہ تعزیہ، یہ نوحہ خوانی، یہ سینہ زنی، سب امانت ہے بی بی زینب کی، سب امانت ہے بی بی زینب کی۔ میرا یہ پیغام قوم کے تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ امانت ہے بی بی زینب کی، تو یاد رکھیے امانت میں کہیں سے خیانت نہ ہونے پائے۔ اسلام نے کسی کافر کی بھی امانت میں خرد برد کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی کافر بھی ہمارے پاس امانت رکھے تو خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ مجلس حسین، حسین کی بہن زینب علیہ مقام کی امانت ہے، کہیں سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، دھوکے بازی، عیاری، مکاری ان جلوسائے عزا میں، مجلسوں میں، نوحہ خوانی میں نہ آنے پائے۔ بڑی ہی محنتوں سے، بڑی ہی مشقتوں سے، بڑی ہی زحمتوں سے، بڑے ہی مصائب اٹھا کے زینب نے یہ امانت ہمارے حوالے کی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات سے زینب گزری ہیں جہاں کسی بہادر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا، جہاں کسی بہادر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے، ایسے مصائب و آلام سے زینب گزرتی ہوئی اپنے بھائی کی جیت کا اعلان کرتی ہوئی آگے بڑھی ہیں۔ سچ بتائیے، کیا کسی انسان کے دل میں ایسا جگر ہے کہ 72 جنازے مقتل میں بے گور و کفن پڑے ہوں اور دیکھ کے انسان صبر کر لے جائے؟ یہ زینب کا جگر ہے، یہ زینب کی قوت استقامت ہے کہ ہاتھ رسیوں میں پسے گردن ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں، اور مقتل کربلا سے زینب کو گزارا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں جہاں حسین جیسا بھائی بے گور و کفن پڑا ہے، عباس جیسا باوفا بے گور و کفن پڑا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب مقتل کربلا میں آئی، پڑھیں گے، روئیں گے عزاداروں، مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسیوں میں بندھی ہوئی زینب 72 جنازے دیکھنے کے لیے مقتل کربلا میں آئی ہے تو زینب تلاش کر رہی تھی، میرا بھیا کہاں ہے، میری ماں کی چکیوں کا پالا کہاں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار کائنات میں خدا ہر بھائی اور بہن کو سلامت رکھے، کوئی بہن ان حالات سے نہ گزرے جن حالات سے حسین کی بہن زینب گزری ہے، کوئی بہن کائنات میں اپنے بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھے جس عالم میں حسین کی بہن زینب نے دیکھا ہے۔ مقتل کربلا میں 72 جنازے پڑے ہیں، زینب تلاش کر رہی ہے، میرا بھیا کہاں ہے، میری ماں کی چکیوں کا پالا کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے۔ عزاداروں، زینب کو بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، زینب بے قرار ہے، میرا بھیا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، ارے فرات کی جانب سے 2 اڑتے ہوئے کبوتر آئے، ایک کٹی ہوئی گردن پر بیٹھ کر اپنی منقار سے پانی ٹپکانا شروع کیا۔ ارے زینب نے پہچانا، یہی میرا بھیا حسین ہے، یہی میرا ماجایا حسین ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے، اے بھیا تو کتنا پیاسا تھا کہ شہادت کے بعد بھی جانور تیری کٹی ہوئی گردن پہ پانی ڈالتے ہیں۔ خدا کوئی بہن کو اس منزل سے نہ گزارے۔ رو میرے بھائیوں، میرے عزاداروں، رونے کے لیے بیٹھے ہونا، ارے زینب میرا بھیا کہاں ہے۔ عزاداروں سنو مصائب، خدایا کائنات میں کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ دینے کے بعد۔ ارے زینب اپنے بھیا کے لاشے تک پہنچی کیسے؟ مگر پہنچ کے زینب بڑی حسرت سے کہتی ہے، اے بھیا تیری ابا کیا ہوئی، تیرا ماما کیا ہوا، تیری قبا
کیا ہوئی؟ عزادارو عزادارو، ارے وقت آخر زینب نے ایک لباس پوشیدہ جگہ جگہ سے چاک کر کے پہنا تھا۔ زینب نے دیکھا کہ اے بھیا آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی لباس پہنے تو اسے پھاڑ کے پہنے، اے میرے ماں جائے یہ لباس کیوں پھاڑ رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں اے بہنا تاکہ کربلا میں میرا لاشا برہنا نہ رہنے پائے۔ عزادارو کتنا مظلوم ہمارا امام ہے۔ یہی امام نا جب مدینے میں مچل گیا لباس عید کے لیے تو لباس عید جنت سے آئے، آج کربلا میں فاطمہ کا لال لباس پھاڑ کے پہن رہا ہے تاکہ کوئی میرا لباس نہ لوٹے۔ ارے زینب آئی آگے کہتی ہے بھیا تیرا ماما کیا ہوا، تیری ابا کیا ہوئی، تیرا لباس کیا ہوا، تیرا پیراہن کیا ہوا؟ اے بھیا جس لباس کو تو نے جگہ جگہ سے پھاڑ کے پہنا تھا میرے ماں جائے وہ لباس کیا ہوا؟ ارے بہن پوچھ رہی ہے، بھائی کہے تو کیا کہے، کٹی گردن سے آواز آئی اے زینب تیری چادر کیا ہوئی، تیرا پردہ کیا ہوا؟ ہاتھوں کو مل کے کہا اے بھیا اگر چادر ہوتی تو یہ بہن تیرے لاشے پہ ڈال دیتی۔ خدایا کائنات میں کوئی بہن اتنا مجبور نہ ہو کہ بھائی مر جائے۔ رو لو عزادارو، رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی در نہیں مارے گا، کوئی تیازانیہ نہیں مارے گا۔ عزادارو جب علی کی بیٹی زینب لٹ کے مدینہ آئی ہے نا تو زینب نے ایک جملہ کہا نانا بڑا گھر اجڑ گیا، شکوہ نہیں کیا۔ اے نانا اگر دنیا میں کسی بہن کا بھائی مر جاتا ہے تو بہن جنازے پہ تڑپ کے روتی ہے، اے نانا میری نگاہوں کے سامنے میرا بھیا ذبح کیا جا رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی نانا بھیا کی شہادت کے بعد اگر میں نے کہا واہ حسینہ تو میری پشت پہ درے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ اے زینب تیری چادر کیا ہوئی؟ عزادارو رو، میرے مولا تھوڑی دیر طاقت دیجئے، یہ عزادار بیٹھے ہیں رونے کے لیے۔ عزادارو بڑے غم کے ایام ہیں، بڑی غم کی تاریخیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کربلا والوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے، اے کربلا والوں آپ کے جتنے مصائب تھے تب کربلا میں ختم ہو گئے، بھوک پیاس اذیت سارے مظالم کربلا میں ختم ہو گئے، مگر اسیران آل محمد ارے مصائب پہ مصائب، کبھی بازاروں میں کبھی گلیوں میں۔ عزادارو یہ تاریخیں ہیں نا، یہ تاریخیں ہیں، بڑی غمناک تاریخیں، روئیں گے عزادارو۔ اس دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں، اے میرے مالک اگر کائنات میں کبھی کسی عزادار پہ حملہ ہو تو وہ قیدی نہ ہو، آزاد ہو۔ جانتے ہیں عزادارو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ اس وقت بازار کوفہ میں ہے۔ اے کربلا کے شہیدوں آؤ بازار کوفہ میں دیکھو، اے کربلا کے شہیدوں ارے تم پہ وہ حربیں استعمال نہیں کیے گئے، بازار کوفہ میں جو حربہ اسیران آل محمد پر، اے کربلا کے شہیدوں تم پر آگ نہیں پھینکی گئی۔ کیا سن رہے عزادارو مصائب؟ عزادارو پھر دعا کرتا ہوں میرے مالک کائنات میں کبھی کسی عزادار پہ کبھی کوئی حملہ ہو تو وہ قیدی نہ ہو، آزاد ہو۔ اے کربلا کے شہیدوں آؤ ذرا بازار کوفہ میں اسیران آل محمد پر ہونے والے ظلم دیکھو۔ اے کربلا کے شہیدوں ارے کربلا میں عزادارو کسی شہید کے اوپر آگ نہیں پھینکی گئی، کربلا میں کسی شہید پہ گرم نہیں پانی پھینکا گیا، مگر اسیران آل محمد جب کوفہ میں پہنچے ہیں کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے۔
اے کربلا کے شہیدوں، آؤ بازار کوفہ میں دیکھو، کربلا میں کسی شہید پہ آگ نہیں پھینکی گئی، کربلا میں کسی شہید پہ گرم پانی نہیں پھینکا گیا، مگر بازار کوفہ میں یہی پہ اکتفا نہیں ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، ارے کربلا کے شہیدوں کے ظلم تو ختم ہو گئے، لیکن اسیران آل محمد جب بازار کوفہ میں پہنچے ہیں، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ عزاداروں، میں نے پڑھا، ارے جن ظالموں کے ہاتھ میں نیزے تھے، بھالے تھے، کوڑے تھے، ارے بیویوں کو اتنا اذیت دی ہے کہ زمین کوفہ ان کے خون سے تر ہو گئی تھی۔ ہر ظالم کے بھالے نیزے بیویوں اور سیدانیوں کے خون سے تر بتر ہو گئے تھے۔ جزاکم اللہ۔ اے کربلا کے شہیدوں، تم پہ گرم پانی نہیں پھینکا گیا، اے کربلا کے شہیدوں، تم پہ آگ نہیں برسائی گئی، مگر جب اسیران آل محمد بازار کوفہ میں پہنچے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے۔ اے میرے مالک، کائنات میں جب کسی عزادار پہ حملہ ہو تو وہ قیدی نہ ہو، آزاد ہو۔ اے عزادارو، جب انسان پہ حملہ ہوتا ہے نا تو انسان اپنے کو تین طریقے سے بچاتا ہے۔ اللہ رے سجاد کی غربت، اللہ رے سجاد کی بے بسی، اللہ رے سجاد کی مصیبت۔ عزادارو، جب کسی انسان پر حملہ ہوتا ہے تو انسان اپنے کو تین طریقے سے بچاتا ہے۔ اگر اس پہ اسلحہ استعمال کیا جائے تو ہاتھوں سے روک لیتا ہے، اگر اس پہ اسلحہ استعمال کیا جائے تو اپنی گردن جھکا لیتا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رے سجاد کی غربت، آگ آ رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، گرم پانی پھینکا جا رہا۔ ارے میرا چوتھا امام اپنے کو بچائے تو کیسے بچائے؟ پھر دعا کرتا ہوں، پروردگار، جب کسی عزادار پہ حملہ ہو تو وہ آزاد ہو، قیدی نہ ہو۔ انسان اپنے کو تین طریقے سے بچاتا ہے جب اس پہ حملہ ہوتا ہے۔ یا تو اسلحے کو ہاتھوں سے روک لیتا ہے۔ ارے حسین کا لال اسلحے یا پتھر کو کیسے روکے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ حسین کا لال آگ روتے تو کیسے روکے؟ ارے گردن جھکا نہیں سکتا، خاردار تو گلے میں پڑا ہوا ہے، نہ گردن جھکا سکتا ہے نہ گردن اٹھا سکتا ہے۔ اگر انسان یہ بھی نہیں کرتا، اس پہ حملہ ہوتا ہے تو انسان دوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ارے سجاد کی غربت، پتھر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، آگ برس رہی ہے، گلے میں توقے خاردار، گرم پانی پھینکا جا رہا ہے، پیروں میں زنجیر ہے۔ امام فرماتے ہیں آگ کا ایک انگارہ میرے امامے پہ گرا، میرا امامہ جل رہا تھا، آگ جلتے جلتے میرے سر تک پہنچی، میں آگ کیسے بجھاتا؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ ارے زینب تڑپ گئی، ارے میرے لال سجاد، تیرا ماما جل رہا ہے، یہ پھوپھی بچائے، کیسے بچائے؟